آج میرا خیال تھا کچھ ذکر کے بارے میں عرض کیا جائے۔ قرآن پاک کا ختم بھی ہوا اور 2 شادیاں بھی ماشاءاللہ ہوئی، اس لیے کافی اچھائیاں حاصلات جمع ہو گئی۔ اچھی نیت سے اپنی اصلاح کی نیت سے ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ کچھ بات اس کے بارے میں عرض کرنی ہے، کچھ بات شادی کے بارے میں کہنی چاہیے، اور کچھ جو ہے قرآن حکیم کے بارے میں کرنی چاہیے۔ اللہ کرے یہ تینوں باتیں بآسن طریق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کا تعلق جو اصلاح سے ہے، جس کے لیے ہم ہر بدھ کو جمع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کی توفیق سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں ایسے روزہ وغیرہ کے، اس میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے یہ لگنا، یہ محنت کرنا قبول ہو جائے، اور مقصود جیسے ہے اللہ میاں سے تعلق ہمارا صحیح ہو جائے، اس طرح تعلق ہو جائے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے تو ہماری ساری محنت کا پھل مل گیا۔ ان کا راضی ہو جانا بہت بڑا انعام ہے۔ تمام مقاصد دین کے جتنے بھی ہیں، ان مقاصد کا بھی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے۔ رضا الہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت میں جنتی بڑی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے حق تعالی شانوں نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں لا عین رات، کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر کبھی ان کا خیال تک نہیں گزرا ہوگا۔ آپ 1000 اعلیٰ سے اعلیٰ نقشے لے کر ذہن میں سجا کر جائیں، جب جنت میں پہنچیں گے وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ ہمارے ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو اللہ نے تیار کیا ہے ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ وہ نعمتیں ایسی ہیں، ایک عرصہ رات گزر جائے گا، جنتی عیش کر رہے ہوں، ایسی عیش کہ دنیا جب سے بنی قیامت تک کی دنیا کے اندر جتنے بادشاہ گزرے ہیں، جتنے وزیر امیر گزرے ہیں، جتنے چودھری نمبردار گزرے ہیں، جتنے اہل عیش گزرے ہیں، تمام کی عیش اور راحت کو جمع کر لیا جائے، ادنا جنتی کی بادشاہت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی جنت میں بڑی عیش سے جنتی وقت گزار رہے ہوں، اللہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے۔ ایک وقت آئے گا اللہ میاں کہیں گے جنتیوں سے کہ مجھ سے کچھ اور مانگ لو۔ جنتی حیران ہوں گے کہ اور کیا مانگے، جنت کی نعمت اتنی بڑی بڑی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے، ایسی بھی عیش ہو سکتی ہے۔ کہیں گے اللہ میاں کہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا، کیا ہمارے چہروں کو آپ نے روشن نہیں کر دیا؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم اور کیا مانگیں؟ کسی جنتی کے ذہن میں نہیں آئے گی کہ اور کیا مانگیں، اس لیے یہ نعمتیں ایسی ہیں وہ تصورات سے بالا اور فائق ہوں گی۔ اللہ میاں اپنا پردہ اٹھا کر دیدار کرائیں گے، اس دیدار کی ایسی مستی ہوگی، ایسا مزہ ہوگا، ایسا لطف ہوگا
کہ جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اتنی عیش ہو، اس میں اتنی راحت لطف ہو، محبوب کے دیکھنے سے مزہ آتا نہیں آتا؟ ایسے ہی کہہ رہے ہو، تمہیں کیا پتا؟ کوئی محبوب بنایا ہو، پھر اس کو دیکھا ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ محبوب کے دیکھنے سے کیا دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، کیا سکون ملتا ہے۔ ویسے ایک بات درمیان میں یاد آ گئی، 77 عیسوی کے زمانے میں ہماری نوجوانی تھی، جمعیت علماء اسلام سے شروع سے محبت تعلق رہا۔ 2-4 بڑے بزرگ تھے جمعیت کے، ایک ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ، ایک ہمارے استاد حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، ایک مجاہد اعظم حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی۔ یہ جمعیت کے بڑے تھے، جس کو جمعیت کے ستون تھے۔ اتنی عقیدت تھی ان سے اور اتنی محبت تھی، ان کے جلسے سننے کے لیے ہم جایا کرتے تھے۔ جب ان کو دیکھ لیتے تھے، اللہ جانتا ہے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا، دیکھنے سے سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی تھی۔ اور جب جلسے کے بعد مسافر ہوتے تھے، ان کے ہاتھ کو ہاتھ لگتا تھا تو یوں لگتا ہے یہاں ہاتھ لگا ہے اور سارا آسمان سے لگ گیا۔ اتنی عظمت ہی دل کے اندر بزرگوں کی، اور ہر کارکن کو یہ یقین تھا کہ یہ کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، نہ جھک سکتے ہیں نہ بک سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنا ان لوگوں کو ایمان نصیب فرمایا تھا، کروڑہ رحمت اللہ نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے۔ دنیا میں تو ہمارے ساتھ بشری علائشیں ہیں، گناہوں کے اثرات ہیں، غلط خواہشات ہیں، اور بہت کچھ گناہوں کے اثرات سے ہمارے دل آلودہ ہیں۔ جنت میں جانے سے پہلے ہر شخص کا دل اللہ پاک اعلیٰ درجے کے ولی اللہ کی طرف پاک کر دے گا، اور ہر جنتی کو اللہ سے عاشقانہ تعلق ہوگا، اور تھوڑا بہت نہیں، تھوڑا بہت تعلق نہیں، عشق الہی ہوگا ہر شخص کے دل میں، سینہ اللہ کی عشق و محبت سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو جب دیدار ہوگا اور پھر پہلا دیدار تو اس کا کیا کہنا ہو؟ حدیث میں اتنا مضمون آیا ہے کہ جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اس کے مقابلے جنت کی نعمتیں ہیچ محسوس ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا جنتیوں کو زیارت ہوتی رہے گی، جنت کی نعمتیں بھی استعمال کریں گے، اللہ پاک کا دیدار ہوتا رہے گا۔ ہر ہفتے جمعہ بازار لگے گا، انبیاء علیہ السلام کی سیٹیں ہیں، کرسیاں لگی ہوئی جناب، یہ کرسیاں جو اب 2.5 روپے کی تمہاری کرسی ہے، جنت کی کرسی ہے، جو کبھی کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہ ہوئی ہو، ایسی کرسیاں ہوں گی۔ یہ صحابہ کی کرسیاں لگی ہوئی، یہ علماء محدثین اولیاء اللہ کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ٹیلوں پر ہوں گے، ٹیلے سمجھتے ہیں اب مٹی کی اونچی اونچی جگہ، ٹیلوں پر ہوں گے، لیکن ٹیلے کستوری کے ہوں گے۔ یہ بھی لکھا ہے حدیث میں، کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھنے والے یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم کم درجے کے لوگ ہیں، ان کو وہی بادشاہ نظر آئے گی، ہم بادشاہ ہیں۔ اللہ کے عشق سے سینے بھرے ہوئے ہوں، اللہ آج بھی ہمارے سینے اپنی محبت سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ ہر ہفتے میں ایک بار جمعہ بازار لگے گا اور اللہ کی زیارت ہوگی۔ جب یہ واپس جایا کریں گے اپنے گھروں میں، ان کی بیویاں کہیں گی کمال ہو گئی، ایسا حسن تو کبھی دیکھا نہیں تم پر چڑھا ہوا ہے۔ وہ کہیں گے کیوں نہ ہو،
ہم اپنے مالک محبوب کی زیارت کے بعد گھر آ رہے ان کا دیدار ہوا. یہ دیدار جمعہ کے دن ہوگا، جمعہ بازار میں ہوگا. ایک میدان مزید کا نام آیا، اس میدان میں ہوگا. علماء لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو صبح و شام دیدار ہوگا، جو صبح و شام اللہ کی عبادت میں اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں ان کو صبح و شام ہوگا. اور یہ بھی آیا بعض لوگوں کو ہر وقت دیدار ہوگا، جو اللہ کی یاد سے کسی وقت غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو یہ نعمت نصیب فرمائیں گے کہ ان کو ہر وقت دیدار ہوگا. کتنا مزہ آئے گا، تصور نہیں کر سکتے، کتنا لطف ہوگا. سیدنا امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک ہے. کچھ علماء لکھتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. یہ چوتھے امام ہیں. 3 امام ان سے بڑے ہیں، امام شافعی، امام مالک، سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ علم ان کو اللہ نے بڑھا دیا، اپنی محبت عشق بھی بہت دی، اور قرآن کی خدمت کے لیے خاص طور پر قبول کیا. قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کے ایک مسئلے کی خاطر حکومت کی مخالفت کی. حکومت ایک غلط مسلک کے آدمی کے پیچھے لگ گئی تھی. اللہ ہماری حکومتوں کو ہدایت دے، غلط لوگ ان کے پیچھے یہ نہ لگے، مرزائیوں پر لعنت بھیجا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو پھانسی چڑھایا کرے، ان کو باہر نہ بھیجا کرے، محفوظ نہ کیا کرے، امن نہ دیا کرے. اللہ کے رسول کی عزت کا تحفظ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور حکومت کا فرض اولین ہے. یہ تو پاکستان لیا ہی کلمے کے نام پر ہے، حضور کے نام کی برکت سے ملک حاصل کیا ہے. حضور کی عزت کا تحفظ کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی ایک عظمت کا مسئلہ تھا، اس کی خاطر امام احمد حنبل نے تحریکیں چلائی، جلسے کیے، گرفتاریاں ہوتی رہیں، اور گرفتاریوں کے دوران مجموعی طور پر حضرت امام حنبل کے اللہ 1000 کوڑے مارے گئے. کوڑا کتنا سخت تھا، معمولی کوڑا نہیں تھا، آج کی طرح کا نہیں تھا. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ وہ کوڑا اتنا سخت تھا کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی کا لگایا جائے ہاتھی چلا اٹھے. وہ ہاتھی کو دیکھا تم نے، بلی جیسا ہوتا ہے کہ بکری جیسا ہوتا ہے؟ بولو، پہاڑی ہوتا ہے. صحیح کہا آپ نے. اس کو چھوٹی موٹی لاٹھیوں کا پتہ نہیں چلتا بریڈ لگی کہ نہیں لگی. دیکھا ہے میں نے، سواری بھی کی ہے. ہاتھی کی سواری کرنا سنت نہیں ہے، مسئلہ بھی یاد رکھو. لیکن آپ نے کی تو ہے. 4 سواریاں سنت ہے، 4 سواریاں. اونٹ کی سواری سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کی. ہجرت اونٹنی پر فرمائی، آخری حج اونٹنی پر کیا. اللہ اکبر. ہاں، گھوڑے کی سواری بھی کی، خچر کی سواری بھی کی. غزوہ حنین میں حضور خچر پر سوار تھے، دشمن کے تیر تھے اور لشکر افراتفری کا شکار ہو گیا تھا. چھپے ہوئے دشمن نے حملہ کر دیا تھا اچانک، لیکن حضور کا خچر برابر آگے بڑھ رہا. صلی اللہ علیہ وسلم.
گدھے کی سواری بھی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی مشہور ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گدھے کی سواری فرماتے تھے۔ ہمارے ہندو پاک میں کچھ لوگ گدھے کی سواری کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں نا، اس لیے وہ محاورہ ایک بڑا مشہور ہے، دیکھیے آپ کھوتے تو غصہ کو مارتے، ہے نا پنجاب میں محاورہ۔ تو گدھے کی سواری کو بعض لوگ معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ گدھے کی سواری تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے مشکوٰۃ شریف کے شارح حضرت قاری ملا علی قاری محدث حنفی جو مشکوٰۃ کے شارح ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے بعض جاہلین گدھے کی سواری کو برا سمجھتے ہیں، اللہ، اور وہ لوگ جو اس کو برا سمجھتے ہیں، فرمایا گدھے سے بدتر ذلیل ہے، گدھے کی سواری تو انبیاء کے سردار کی سنت ہے، اس لیے گدھے کی سواری معیوب نہیں ہے، گدھا رکھنا معیوب نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 جانوروں پر سواری کی ہے، اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر اور گدھے پر سواری فرمائی۔ ٹھیک سمجھے؟ الحمدللہ میں نے بھی 4 سواریاں کی۔ تو ہاتھی کی بات کر رہا تھا کہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ امام احمد حنبل کے کوڑا اتنے زور کا مارا جاتا تھا کہ اگر ہاتھی کے ایک کوڑا لگ جائے چلا اٹھے، اللہ ایسے 1000 کوڑے مارے گئے۔ آخری گرفتاری میں 29 کوڑے مارے گئے۔ مجموعی طور پر اس تحریک کے دوران گرفتاریوں میں 1000 کوڑے مارے گئے۔ آخری دن جو کوڑے مارے گئے 29 کوڑے، حالت غیر ہو گئی، گھر بھیج دیے گئے۔ اس بادشاہ کا زوال ہونے لگا، بادشاہ معافی مانگنے کے لیے گیا تو معافی طلب کی کہ غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ، یہ بھی بڑی بات ہے، غلطی کے بعد اپنی غلطی کا کوئی احساس ہو جائے۔ بدبختوں کو احساس بھی نہیں ہوا کرتا، جن کے نصیب کھوٹے ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، ظلم کرنے کے باوجود ناچتے رہتے ہیں۔ احساس ہوا بادشاہ کو، حضرت سے معافی مانگنے کے لیے آیا، عجیب جواب دیا، فرمایا کہ جس دن میرے 29 کوڑے لگے میری حالت غیر سی ہو گئی، مجھے تم نے گھر بھیجا، تمہارے جگہ سے دہلیز سے قدم باہر بعد میں رکھا تھا، پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ جب امام تحریک چلا رہے تھے، امام احمد حنبل تحریک کے قرآن کی عظمت کی خاطر تحریک چلا رہے تھے، اجلاس بلاتے تھے۔ پہلے اجلاس میں 2500 علماء نے شرکت کی تھی، دوسرے تیسرے میں 500 رہ گئے تھے۔ جیسے ہوا کرتا ہے، کچھ حکومتوں کا ہاتھ لوگ بک جاتے ہیں باطل کے پاس، کچھ ڈر جاتے ہیں، گویا امام کو چھوڑ کر لوگ ان کے ساتھ مل رہے تھے جن کا غلط مسلک تھا۔ اس وقت امام میں احمد حنبل نے ایک بات کہی تھی، فرمایا تھا لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، حق پر ہم ہیں۔ لوگ آتے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حکومت سے مل رہے ہیں، لیکن حق پر ہم ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے۔ امام حنبل یہ زخموں میں شہید ہو گئے۔ کوئی پارک، کوئی جگہ نہیں تھی جو جنازے کے مجمع کو سمیٹ سکے، لوگ پورے آ سکے۔
اس لیے بہت بڑے صحرا میں حضرت کا جنازہ رکھا گیا. خشکی کے راستے، سمندر کے راستے بھرے ہوئے آ رہے تھے جنازہ پڑھنے والوں کے لیے. بہت بڑا مجمع، آسمان کی آنکھ نے کبھی اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا تھا، اتنا بڑا مجمع تھا. اللہ اکبر. صفیں بن گئیں. یہ سارا کس کی خاطر ہوا؟ قرآن کی خاطر. اللہ اکبر. اس لیے میں کہا کرتا ہوں مدارس میں قرآن پڑھنا آج کے لیے جہاد ہے. ساری دنیا، مادی دنیا، گندی دنیا، مچھر کے پر کے برابر دنیا کے مال کی اللہ ہے عزت نہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کچھ خوش نصیب قرآن پڑھ رہے ہیں. اس لیے جہاد ہے. قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، دین پڑھنا جہاد ہے، جہاد. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دیے رکھے اور زیادہ کرنے کی توفیق دے. جب صفیں بن گئیں تو ایک غیب سے آواز سنی گئی. آواز یہ آئی، ہاکذا جنائز و ائمۃ سنت اور حدیث کے اماموں کے جنازے ایسے ہوا کرتے ہیں. تو حضرت امام حنبل نے ایک بات کہی تھی نا کہ لوگ مجھے چھوڑ کے اہل باطل سے مل رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں حق میرے ساتھ ہے اور اس کا فیصلہ میرا جنازہ کرے گا. اس جنازے نے فیصلہ کر دیا کہ حق اس کے ساتھ. اللہ اکبر. ویسے میری زبان پر بات آ رہی آئی ہوئی روکنے بھی نہیں چاہیے. کچھ عرصہ قبل ممتاز قادری جس نے حضور کی عزت کی خاطر جان دی، یاد آپ کو؟ اس کا جنازہ بھی دیکھ لو اور گورنر سلمان تحصیل کا جنازہ بھی دیکھو. اس کا جنازہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا اور ان کے جنازے کے لیے امام نہیں مل رہا تھا. سبحان اللہ. جو وہاں کا امام تھا وہ بھی چھپا پھر رہا تھا کہ مجھے کہیں امامت کرنی نہ پڑ جائے. اس لیے عزت حضور علیہ السلام کی عزت کے محافظوں کو ملتی ہے، حضور کے قدموں سے ملتی ہے. تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا بعض لوگوں کو ہر وقت دیدار ہوگا، یہ بات کہہ رہا تھا، اس پر بات یاد آئی مجھے. باہر امام حنبل کے جنازے کے بعد کئی دنوں کے بعد ایک صاحب کو خواب آیا. سن بھی رہے؟ خواب میں امام کی زیارت ہوئی. پوچھا حضرت اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ فرمایا میری پیشی ہوئی. فرمایا کہ تمہیں قرآن کی خاطر کوڑے لگائے گئے؟ عرض کیا جی ہاں. کس جسم کے کس کس حصے پر کوڑے لگے؟ عرض کیا ہر حصے پر کوڑے مارے. چہرے پر بھی کوڑے مارے گئے؟ فرمایا کہ عرض کیا کہ ہاں چہرے پر بھی کوڑے مارے گئے. تو حق تعالی شاہ نے فرمایا کہ قرآن کی خاطر تمہارے چہرے پر کوڑے مارے گئے، اب دیدار کے لیے ہمارا چہرہ تمہارے سامنے ہمیشہ کھلا رہے گا، پردہ نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جنت میں اللہ کا دیدار ہر وقت ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. جنتی پھر دیدار کے مزے اٹھا رہے ہیں. ایک عرصہ گزر جائے گا، پھر اللہ میاں کہیں گے جنتیوں کچھ اور مانگ لو. جنتی پھر حیران ہوں گے اور کیا مانگے؟ جنت کی نعمتیں بڑی تھی، پھر دیدار جیسے نعمت عظمیٰ عطا کر دی.
جس جیسی نعمت ہی کبھی ہو دیکھی نہ جنت کی نہ کوئی اور. اب فرما رہے کوئی اور من اور کیا مانگے. سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ میاں سے اور کیا مانگے. اللہ میاں خود ہی ایک اعلان فرمائیں گے. سبحان اللہ. فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جو اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ اعلان اتنا خوشکن ہوگا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موت کو ذبح کر دیا گیا تھا، ختم کر دی گئی تھی. اگر موت کا وجود ہوتا جنتی اس اعلان کو سن کر خوشی سے مر جاتا. اس لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا مقصد اللہ کا راضی کرنا ہے. جو ہم محنتیں کر رہے ہیں، تمام محنتوں کا مقصود اللہ کو خوش کرنا ہے. خواہ وہ تبلیغ کی محنت ہو، ختم نبوت کی محنت ہو، جمعیت کی محنت ہو، خانقاہی محنت ہو، مدارس میں قرآن پڑھانے والوں کی محنت ہو، علوم نبوت پڑھانے والوں کی محنت ہو. یہ سارے محنت کرنے والے ہمارے سر کا تاج ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کسی کونے میں بیٹھ کر جنگل میں کوئی الف با تا سا دورانی قیادے کا پڑھا رہا ہے، یہ بھی نعمت دنیا کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. کیا خیال ہے؟ اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. دین کا ہر شعبہ قابل احترام ہے، دین کا ہر کام قابل تحسین ہے. اس لیے ہم تمام کاموں کی الحمدللہ کھلے دل سے تحسین کرتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں دین کے ہر کام کو عزت کی نگاہ سے دیکھو. جس کو اللہ نے جس کام میں لگا دیا وہ شکر ادا کرے کہ مجھے دین کے کام میں لگا دیا. مدرسے والے سمجھے کہ جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کا کوئی کام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ جو کام اللہ کی نسبت سے ہے اس کا کوئی دنیا کا کام مقابلہ نہیں کر سکتا. شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اس میں لگایا ہے. حافظوں کا سر بلند ہونا چاہیے، اذان دینے والوں کی گردنیں اونچی ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں اونچی ہوں گی کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا، اذان دی تھی. بہرحال بچے نے قرآن پاک ختم کیا ہے، بڑی خوشی کی بات. اللہ مبارک فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کا علم نافع بھی نصیب فرمائے اور سب کے بچوں کو نصیب فرمائے. ہم ممنون ہیں ان کے پڑھانے والے اساتذہ کے. ہمارے بزرگ دوست قاری سعید صاحب مدینہ ٹاؤن والے، ان سے اس نے آغاز کیا ہے پڑھنے کا. وہاں قرآن پاک حفظ کیا، کچھ پارے کیے. پھر ہمارے یہ قاری مدثر صاحب، ان کے مدرسے میں قاری عمران صاحب دعوت برکات ہم سے پورا حفظ کیا ہے، زیادہ پڑھا ہے. ہم ان تمام اساتذہ اور منتظمین کے دل و جان سے مشکور ہیں. ان حضرات کے درجات کو اللہ بہت بلند فرمائے اور ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ عام تام فرمائے. اس ادارے کو جس نے حفظ کیا ہے حافظ مدثر صاحب کے ادارے کو، اور ان کے کام کو اللہ برکت عطا فرمائے. اقرا تعلیم قرآن ادارے کا نام ہے، یہی سرفراز کالونی میں ہے. اللہ پاک اس کو برکات دے، ہمیشہ جاری ساری فرماوے، ان کے فیض کو عام تام فرماوے. پڑھانے والے استاد صاحب، استاد قاری ابراہیم صاحب، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے اور پوری دنیا میں ان کے قرآن کا فیض جاری کرے. اصلاح کی بات ہو گئی. ہاں شادی کی بات، شادی والوں کی تو بات ہی کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو، شادی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، جس سے شادی کی اہمیت ہوتی ہے. اللہ کرے شادی